بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ جنرل نالج کی کلاس ہے، پیریڈ ہے، اور آج کا جو ہمارا سلوک ہے وہ ہے لائف سائیکل۔ تو ہر ایک چیز کا، ہر ایک جاندار کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ سائیکل کا مطلب یہ کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کے مطابق یا اسی کے حساب سے وہ جاندار پلتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور اپنی نشو و نما کا آغاز کرتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک بیس ہوتا ہے، بنیاد جس سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن جاندار کی جو بیس ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، یہاں پر ہم بات کرتے ہیں بٹرفلائی کی، تو اس کی شروعات، اس کا آغاز یہاں پر جو سٹارٹ لیتا ہے یہ زندگی کا، تو وہ لیتا ہے، اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک سے، انڈے سے۔ یہ بٹرفلائی تتلیاں جتنی بھی ہوتی ہے تو وہ پتوں پہ انڈے دیتی ہے، یہ بات پتوں پہ انڈے دیتی ہے تو اس پر یہ چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس سے ایک چھوٹا سا لاروا، چھوٹا سا بچہ نکل آتا ہے، جس کو لاروا بھی کہتے ہیں اور جس کو کارٹرپلر بھی کہتے ہیں، دونوں چیزیں۔ اسٹیج 1 میں اس کے ایک ہے انڈے، اور اسٹیج 2 میں جو ہے اس کا بن جاتا ہے، انڈے سے جب نکلتا ہے تو وہ اس کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں لاروا۔ لاروا جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اسی پتے پہ پھر وہ پتے جتنی کسی چیز کی جسامت بڑھ جاتی ہے تو اس کی وزن بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، تو پتا تو ان کا زور ہے، اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا، تو جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو اس سے انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں تو بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ پتا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف وہ لٹکنے لگتا ہے۔ یہ یہاں پر اس کا لاروا اسٹیج 3 میں اس سے بنتا ہے پیوپا، جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بچے یہ ہوتے ہیں درختوں میں۔ اس کا ایک سخت شیل ہوتا ہے، بول ہوتی ہے، اسی میں یہ محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، جو کہ ہر قسم بیرونی خطرات سے وہ ہوا ہو سکتی ہے، بارش ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو اس کو کھاتی ہے، تو اس سے یہ اس شیل میں، اس ہول میں، اس پردے میں یہ محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بڑھتی ہے اور اڑنے لگتی ہے تو یہ اس شیل کو جو یہاں پر ہوتی ہے، یہ والا شیل، اس کو یہ کیا کرتی ہے، یہ توڑتی ہے، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ نکل آتا ہے انڈے سے، تو اسی طرح یہ پیوپا جو ہوتا ہے تو وہ نکل آتا ہے، نکل جاتا ہے اس شیل سے، اس ہول سے، اور دوبارہ ایک ایڈلٹ بٹرفلائی جو کہ بڑی بٹرفلائی ہوتی ہے اس کے روپ اختیار کر لیتا ہے اور بن جاتا ہے اس سے ایک تتلی۔ ایک تتلی اس سے بن جاتی ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اپنی افزائش نسل یعنی ریپروڈکشن جو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ریپروڈکشن بھی اس کو کہتے ہیں، اور سائیکل بھی کہتے ہیں، سائیکل بھی کہتے ہیں۔ جس طرح یہ بٹرفلائی کرتی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، تو اسی طرح جو ایک مرغی ہوتی ہے یا کوئی بھی پرندہ ہوتے ہیں، یہاں پر صرف مرغی کی مثال ہے، لیکن کوئی بھی پرندہ ہے تو وہ اسی طریقے سے جو طریقہ اس کا ہے تو وہی طریقہ اسی کا بھی ہے۔ ہر جاندار کا نہیں، صرف پرندوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک جاندار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ بعض اکثر جاندار ایسے ہوتے ہیں جانور جو بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، اس لیول میں، اس اسٹیج پہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس اسٹیج میں جو ذکر ہے تو وہ صرف ایک کی ہے، انڈوں کی، اور انڈوں سے جس طرح بچے نکلتے ہیں۔ تو اب دوسرا اسٹیپ، یعنی اسٹیپ نمبر 1 تو یہ تھا بٹرفلائی کا، اور اب آتے ہیں دوسری کی طرف، لائف سائیکل آف چکن۔ اب انڈا یعنی چوزا جو ہوتا ہے وہ کس طرح، اور مرغی ہوتی ہے تو مرغی کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کار وہ ہے، پہلے اسٹیج میں کیا ہوتے ہیں، اس کے دوسرے اسٹیج میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اس طرح مرغی کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ مرغا ہے یا کوئی اور پرندہ ہے، لیکن بات پرندوں کی ہوتی ہے، دوسرے جانوروں کی نہیں، کہ کس طرح کوئی پرندہ ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یا اس کے بچوں کو پیدا کرنے کا طریقہ
کی شروعات بھی سب سے پہلے جو ہوتی ہے فرسٹ اسٹیپ میں اسٹیج 1 میں وہی ایک ہوتا ہے، ایک جو کسی بھی پرندے نے دیا ہو تو اسی پرندے کے نیچے وہ انڈے رکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ پرندہ گھریلو ہے تو اسی پرندے کے نیچے وہی انڈے پڑے رہتے ہیں اور وہی مادہ آتی ہے گھونسلے میں اور انڈوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ مثال کے طور پر یہ ایک نیسٹ ہے اس کا، یہاں پر انڈے ہیں ایگز، یہ نیسٹ جس کو ہیبیٹیٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایک، اور یہاں پر یہ پرندہ آتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے۔ جب ایسے اس پر بیٹھتا ہے تو 20-25 دن کے بعد اس سے آہستہ آہستہ بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں، ایک ہیج جو ہوتی ہے یہ اس کو توڑ دیتے ہیں یہاں سے۔ جب اس کو توڑتے ہیں تو اس کا جو ایک شیل ہوتا ہے، ایک سرا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے انڈے کا، تو وہ الگ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ الگ۔ مطلب کہ 20-25 دن کے بعد یہ انڈے ہوتے ہیں اور انڈوں میں بچے بننا شروع ہوتے ہیں۔ 20-25 دن جب گزر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ مادے کے ذریعے سے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے یہ بچے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ انڈا ٹوٹ چکا ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے شیل اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے۔ اس سے یہ چوزا نکل چکا ہے، یہ چوزا اس سے نکل آیا ہے جو کہ اب چلنے پھرنے کے لائق ہے۔ اور جیسے جیسے یہ چوزا بڑھتا جائے گا تو یہی چوزا یا تو نر یا مادہ کی شکل اختیار کرے گا اور اسی سے پھر دوبارہ مونی بنے گی جو کہ بڑی ہوگی تو انڈے دوبارہ دے گا۔ اور یہی ایک لائف سائیکل ہے چکن کا یا مرغی کا، یہ لائف سائیکل ہے۔ لائف سائیکل مطلب یہ ایک طریقہ ہے اس کا جانور کا، پرندے کا، یہ ہے انسیکٹ کا۔ اور اس کے بعد اگر تیسری بات ہم کرتے ہیں تو وہ ایک مینڈک ہوتا ہے اور مینڈک کا طریقہ کار بھی یہی ہے، لیکن اس میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر بے شمار انڈے دیتے ہیں۔ فراق جتنی بھی ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ پر بے شمار انڈے دیتے ہیں اور ان کے انڈے لیسدار ہوتے ہیں، ریشہ دار ہوتے ہیں، لیسدار ہوتے ہیں۔ جب وہ پانی میں رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں پانی میں، تو اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے ہیں اور اس کو ٹیڈپول کہتے ہیں۔ اب جو یہاں پر بات ہوتی ہے ادھر، تو یہاں پر فراق کی ہوتی ہے یہاں، تو اس کے انڈے ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، بے شمار۔ اس سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے، اس کو ٹیڈپول کہتے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے ٹانگیں نکل آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹانگیں اس کے نکل آتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا یہ دم آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا دم ختم ہوتا ہے تو اسٹیج 1 میں ایک ہے، اس کے بعد ٹیڈپول ہے، دوسرا